بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا گیا تھا، کربلا میں کہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابل آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ کی قبر ہلنے لگی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ یزید کی فوج ڈر بھی رہی تھی، لیکن دولت کی لالچ میں وہ اللہ کے تمام معجزات کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوک سینہ پر آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں، اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کے میرے پاس لاؤ، اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے زنجیروں میں جکڑ کر پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے محل تک پہنچ جاؤ کہ لوگوں کی نظروں میں میرا دبدبہ اور زیادہ قائم ہو۔ اور تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور یہ قافلہ چلتا گیا۔ ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا اور لوگوں نے بہت کوشش کی کہ سر حسین آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شیمر نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے پاپا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی کہ امام سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ نے لکھا، جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے، ان میں جو بچہ گر جاتا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں آ کے پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان سادات کی قبریں کوفہ اور شام کے راستے میں بنی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے دیکھا کہ آس پاس تو کوئی شہر ہی نہیں، دور ان کو ایک گرجا گھر نظر آیا۔ وہ وہاں گئے اور کہا کہ ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں قیام کریں گے۔ اور اس چرچ کے پادری نے جب انہیں دیکھا کہ یہ بے پردہ بیویاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی ان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سر نوک نیزہ پر سوار ہیں، وہ سروں پہ نظر دوڑا ہی رہا تھا کہ کبھی وہ حور کا سر دیکھے، کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کے سر پر دیکھے۔ جب اس پادری کی نظر علی اصغر کے چھوٹے سر پر پڑی تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا جو اس کا سر نیزے پر سوار کیا ہے؟ وہ غرور و تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے، جو ہمارے بادشاہ کو نہیں مانے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ اتنے میں ان کی نظریں گھوڑے پر پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس کا سر بندھا ہوا تھا۔ وہ پوچھنے لگا کہ اے لوگوں، اس مبارک سر کو گھوڑے سے کیوں باندھا ہے؟ تو ان میں سے شمر کہنے لگا کہ یہ غازیوں کے علم بردار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پر سوار کرتے ہیں تو سوار ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو گھوڑے پر باندھا ہے۔ یوں سروں کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی نظر سر حسین پر پڑی وہ ذات و قطار رونے لگا۔ تو شمر نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے کتنے قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شمر کہنے لگا کہ ہاں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ کون سی فاطمہ؟ تو شمر نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد۔ تو وہ زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ۔ تو شمر نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسہ
تم نے انہی کو قتل کر دیا۔ آج اگر ایک رات کے لیے تم ادھر رہنا چاہتے ہو تو اس سر کو تم مجھے دے دو۔ تم چاہے جتنا سونا لینا چاہو لے لو، مگر آج ایک رات کے لیے اس حسین کا سر مجھے دے دو۔ شیمر نے کہا ہاں لے لو، کل صبح ہم اسے لے کر جائیں گے۔ بس سر حسین جیسے ہی وہ گرجا گھر لے کر گیا تو اس چہرے سے نور پھیل گیا۔ وہ گھٹنوں پہ بیٹھ گیا اور رو ہی رہا تھا، اتنے میں اس کی نابینا بیٹی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس پادری نے کہا کہ اس سر کی زیارت کرو، یہ مقدس سر ہے۔ وہ نابینا اس کی بیٹی کہنے لگی کہ میں کیسے دیکھوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ تو اس پادری نے کہا کہ اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے کہ سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس جیسے ہی وہ دست ادب کو جوڑ کے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے سر سے نور اس نابینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا، اور یوں وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی، اور پھر گھٹنوں کے ذریعے جھک کر وہ بھی زادوں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی بابا اس سر کے معجزے کی وجہ سے تو میری آنکھیں واپس آ گئیں۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سر کاٹ کے آئے ہیں۔ بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین کو ان ظالموں کے ہاتھوں واپس نہ کریں، لیکن فوج یزید نے ان پر ظلم کر کے سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان اور سر حسین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے حسین علیہ السلام کے مبارک سر پر، سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جو کائنات پر حکومت رکھتے ہوئے بھی ظلم سہتے رہے۔